بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلبہ و طالبات، آج شرح وقایہ میں آپ کا سبق فصل فی القراءہ یعنی قراءت کے بیان میں جو مسائل ہیں ان کا درس دیا جائے گا، ان کا سبق پڑھایا جائے گا۔ آپ کو اس سے پہلے یہ بات فصل فی القراءت کے تحت یہ بات بتائی گئی تھی کہ کن کن نمازوں میں جہر ہے یعنی بلند آواز سے قرأت کرنی ہے اور کن نمازوں میں آہستہ آواز سے۔ اب آج کا جو آپ کا سبق ہے اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ قرأت کی کتنی مقدار فرض ہے اور کتنی مقدار واجب ہے۔ اسی کے تحت آج کا سبق شروع کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے اس عبارت کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرض القراءۃ آیۃ، کہ قراءت کی فرض یعنی نماز میں جتنی مقدار کا پڑھنا فرض ہے وہ ایک آیت ہے، ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ والمقتفی بہا مسیء لترک الواجب۔ اب صاحب کتاب آگے یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی شخص صرف ایک آیت پڑھ لے، ثم نظر، ایک آیت ہے، اتنی آیت سے پڑھ کر کے اگر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن واجب کے ترک کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ واجب کیا ہے کہ جہاں مطلق قرأت فرض ہے، ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا ملانا یہ بھی واجب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو اس نے چھوڑ دیا، واجب کو چھوڑ دیا، اس لیے کہتے ہیں ترک واجب کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ تو والمقتفی بہا مسیء، اور اس پر اکتفا کرنے والا یعنی ایک ہی آیت پڑھ لے نماز میں تو اس پر اکتفا کرنے والا یہ گناہگار ہوگا، لترک الواجب، واجب کے ترک کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ وسنتها فی السفر عجلۃ الفاتحۃ وأی سورۃ شاء۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کی حالت میں کن کن صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے، اور حضر کی حالت میں، اقامت کی حالت میں جب آپ مقیم ہو آدمی تو اس وقت کن کن صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے۔ مسنون عمل بتا رہے ہیں کہ نماز میں کن کن صورتوں کا پڑھنا کب اور کس وقت کیا مسنون ہے، صاحب کتاب آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وسنتها فی السفر، اور قرأت کی سنت سفر کی حالت میں جبکہ عجلت میں ہو یعنی اطمینان اور قرار اور سکون نہ ہو تو کہتے ہیں کہ الفاتحۃ، فاتحہ کا پڑھنا، وأی سورۃ شاء، اور جس صورت کو وہ چاہے پڑھ لے۔ جب بے اطمینانی کی کیفیت ہو، اطمینان و سکون نہ ہو، قرار نہ ہو، تو ایسی نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہوں تو، حضر میں ہوں تو، ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ تو جب آپ سفر کی حالت میں ہیں اور عجلت میں ہیں، جلد بازی میں ہیں، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جو آسانی سے آپ جو صورت پڑھ سکتے ہوں آپ اس صورت کی تلاوت کریں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں ہی صورت آپ کو پڑھنی ہے۔ جب اطمینان سکون نہ ہو، عجلت ہو، جلد بازی ہو، آپ کو کہیں سفر کرنا ہو فوراً، تو ایسی صورت میں آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو صورت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی گنجائش ہے۔ وَأَمَنَةً نَحْوَ الْبُرُوجِ وَانشَقَّتْ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو عجلت کی بات تھی کہ سفر میں اطمینان اور قرار نہیں تھا تو کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو صورت مناسب سمجھے پڑھ لیں، لیکن اگر اطمینان اور سکون ہے آپ کو، آپ کا سفر پھر فوراً نہیں شروع ہو رہا، آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کو اطمینان ہے، آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ پھر سورہ بروج یا سورہ انشقاق، یہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ ان کو پڑھیں، اس جیسی صورتوں کو آپ پڑھیں۔ تو یہ تو سفر کی بات ہوئی کہ سفر میں اگر اطمینان نہیں ہے، عجلت ہے، جلد بازی ہے، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت آپ چاہیں پڑھ لیں۔ اور اگر اطمینان کی حالت میں ہیں، سکون کی حالت میں ہے، آپ کا سفر فوراً شروع ہونے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بروج یا سورہ انشقاق، اسی کے وقت جو دوسری صورتیں ہیں آپ ان کو پڑھیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سفر کی حالت ہوئی، اب بتا رہے ہیں کہ حضر میں، آپ اقامت کی حالت میں ہیں، مقیم ہیں،
تو ایسی صورت میں آپ کو کون سی صورت پڑھنا مناسب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وَفِي الْحَضَرِ اسْتَحْسَنُوا طِوَالَ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالضُّحْرِ کہ حضر کی حالت میں، اقامت کی حالت میں آپ مقیم ہوں تو ایسی صورت میں مشائخ نے مستحسن قرار دیا ہے طوال مفصل کو فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں، یعنی ظہر کی نماز میں آپ کو بہتر یہ ہے، مستحسن یہ ہے کہ طوال مفصل کی تلاوت کی جائے۔ آگے بتایا جائے گا کہ صاحب کتاب یہ بات بتائیں گے کہ طوال مفصل کیا ہے، اوساط مفصل کیا ہے اور قصار مفصل کیا ہے۔ یہاں پر اس عبارت میں ابھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ فجر میں اور ظہر کی فرض نماز میں، فجر کی فرض نماز میں اور ظہر کی فرض نماز میں آپ کو طوال مفصل کی قرأت کرنی ہے۔ وَأَوْسَاطُهُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ اور اوساط مفصل کی تلاوت کرنی ہے کس میں؟ عصر میں اور عشاء کی نماز میں۔ اب ایک نماز بن جاتی ہے، 4 نمازیں ہو گئی، فجر اور ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل اور قصار مفصل مغرب کی نماز میں کرنا ہے۔ اب یہ صاحب کتاب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ وَمِنَ الْحُجْرَاتِ طِوَالُهُ إِلَى الْبُرُوجِ کہ یہ جو بات میں نے کہی کہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل کرنا ہے، تو طوال مفصل کیا ہے؟ تو اسی کی وضاحت صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ من الحجرات، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفصل ہے۔ اور پھر وَمِنْهَا أَوْسَاطُهُ اور سورہ بروج سے لے کر اس کا اوسط لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی سورہ بینہ، سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک یہ اوساط مفصل ہے۔ اور پھر وَمِنْهَا قِصَارُهُ اور سورہ بینہ سے لے کر قرآن کریم کے اخیر تک یعنی سورہ ناس تک یہ قصار مفصل ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ ان تینوں کو کیا طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل، ان تینوں کو اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیں کہ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک ہے، اوساط مفصل سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک ہے، اور سورہ بینہ سے لے کر سورہ قرآن کریم کے ختم تک یا سورہ ناس تک یہ قصار مفصل ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ فجر کی نماز اور ظہر کی فرض نماز میں آپ کے لیے جس صورت کا پڑھنا مستحسن ہے، بہتر ہے، وہ صورت سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج کے درمیان کی صورتیں ہیں، اور جسے طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھنا مستحسن ہے، اور اوساط مفصل کیا ہے کہ وہ سورہ بروج سے لے کر کے سورہ بینہ تک کے اس مقدار کی جو صورتیں ہیں اس کا پڑھنا مستحسن ہے۔ پھر سورہ بروج سے لے کر سورہ ناس تک یعنی ختم قرآن تک یہ قصار مفصل ہے جس کا مغرب میں پڑھنا مستحسن ہے۔ وَفِي الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ الْحَالِ اب صاحب کتاب اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے مستحسن قرار دیا، مشائخ کے قول کو نقل کر دیا کہ مستحسن یہ ہے کہ طوال مفصل پڑھے فلاں فلاں نماز میں، اوساط مفصل پڑھے فلاں فلاں نماز میں، اور قصار مفصل پڑھے فلاں میں۔ تو اب اس کی وجہ سے آدمی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت ہو تو ضرورت کی وجہ سے جتنی مقدار وہ پڑھ سکتا ہے اتنی ہی مقدار پڑھ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ ایک دم اوساط مفصل ہی لازم ہے، طوال مفصل ہی لازم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ضرورت میں بقدر ضرورت ہی پڑھا جائے، جتنی مقدار پڑھ سکتے ہو اتنی مقدار ہی پڑھ لی جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وفی ضرورت بقدر الحال اور ضرورت میں حالات کے مقدار کے مطابق، حالات کے بقدر، جتنی حالات میں وقت اور حالات میں جتنی گنجائش ہو اس کی تلاوت کر لی جائے۔ وَقُرِئَ تَوْقِیتُ صُورَةٍ لِلصَّلَاةِ یہاں پر صاحب کتاب اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں کہ کسی نماز میں کسی صورت کو متعین کر لینا اور متعین کر کے ٹھیک اسی صورت کو پڑھنا، اس کے علاوہ دوسری صورت نہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم کو مغرب کی نماز میں انا آتینا ہی پڑھنا ہے، دوسری کوئی صورت ہم کو پڑھنی ہی نہیں۔ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ انا آتینا ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی صورت کو کسی خاص نماز کے لیے متعین کر لینا، خاص کر لینا، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی مختلف صورتوں کو بدل بدل کر کے نماز میں پڑھنا چاہیے۔
وَكُرِهَ تَوْقِيتُ صورت، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کسی صورت کو متعین کرنا نماز کے لیے، اے تعیین صورت، صورت کی تعین للصلاۃ، نماز کے لیے، بحیث لا یقرأ فیہا الا تلک السورہ، کہ اس نماز میں نہیں پڑھے مگر اسی صورت کو، یعنی ایک ہی صورت کو متعین کر لیا ہے اور اس صورت کے علاوہ ہم دوسری صورت پڑھ ہی نہیں سکتے اور پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں صورتوں کو بدل بدل کے پڑھنا چاہیے، ایک ہی صورت کو ایک نماز کے لیے متعین کر لینا اور خاص کر لینا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمُعْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنصِتُ، اب یہاں پر ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ مقتدی، المعتم مقتدی امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ یا دوسری سورت پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس مسئلے کو بتایا جا رہا ہے کہ ولا یقرأ المعتم، کہ مقتدی نہیں پڑھے گا بلکہ وہ سنے گا اور خاموش رہے گا، یعنی جب مقتدی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو تلاوت نہیں کرنی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور نہ کسی صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اب اس کی وجہ صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں امام کے پیچھے مقتدی کوئی صورت یا سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ تو فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، اس کی دلیل کے طور پر صاحب کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ذکر کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت ذکر کر رہے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو جب امام قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جب امام قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورت کی تلاوت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی کو حکم ہے کہ وہ خاموش رہے، غور سے سنے اور وہ خاموش رہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ معتم کو، مقتدی کو امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب بطور نقلی دلیل کے دوسری دلیل یہ بھی دے رہے ہیں، وقال علیہ السلام اذا کبر الامام فکبروا، کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اذا کبر الامام فکبروا، کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن کریم کی تلاوت کرے، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، خاموشی کے ساتھ سنو۔ وقال علیہ السلام، اور اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، یعنی ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جب امام نے قرأت کر لی تو یہ مقتدی کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ امام کی قرأت وہ مقتدی کی قرأت ہے، امام نے قرأت کر لیا تو گویا کہ یہ مقتدی کی طرف سے کافی، امام کا قرأت کر لینا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ وقال علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ، من کان لہ امام، کہ جس شخص کا امام ہو، جس شخص کے امام ہو، فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، تو امام کی قرأت اس کے لیے قرأت ہے، یعنی امام کی قرأت در حقیقت مقتدی کی قرأت مانی جاتی ہے، اس لیے مقتدی کو قرأت نہیں کرنا ہے۔ وقال علیہ السلام ما لی انا انازع فی القرآن وسکوت الامام لیقرأ المعتم قلب الموضوع۔ اب یہاں یہ دوسری دلیل یہ بتا رہے ہیں بطور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بار بار شبہ پیدا ہونے لگا، تشویش پیدا ہونے لگی، کیونکہ پیچھے مقتدی میں سے کوئی تلاوت کر رہے تھے، ان کی تلاوت کے ٹکرانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تشویش پیدا ہو جاتی تھی اور قرأت میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ کون صاحب ہیں جو میرے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا فلاں تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرما دیا کہ اس کی وجہ سے جو امام تلاوت کرتے ہیں ان کو تشویش وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھنے میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اور پھر یہ کہ وسکوت الامام لیقرأ المعتم قلب الموضوع، آگے ایک بات عقلی طور پر یہ بھی بات دی جا رہی ہے کہ امام کا خاموش رہنا تاکہ مقتدی پڑھیں، یہ قلب موضوع ہے، یعنی اصل تو یہ ہے کہ امام تلاوت کرے اور مقتدی سنیں، لیکن اگر مقتدی کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے، تو ایسی صورت میں جب مقتدی قرآن کو پڑھے گا تو امام کو خاموش رہنا ہوگا،
اور امام کا خاموش رہنا یہ قلب موضوع ہے. اصل چیز تو امام کے پڑھنے کی ہے، مقتدی کو خاموش رہنے کی ہے. لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ مقتدی بھی تلاوت کرے، تو جب مقتدی تلاوت کرے گا تو امام خاموش رہے گا، یہ قلب موضوع ہے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے جب امام صاحب تلاوت کریں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے. گویا کہ اس میں اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں جو باتیں بتائی گئی، جو بڑی اہم باتیں ہیں، وہ یہ کہ کن صورتوں کا پڑھنا کب مستحسن ہے اور ان کی کیا مقدار ہے، یہ ساری باتیں بتائی گئی. سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا کہ طوال مفصل اور طوال مفصل کی یہ تشریح کی گئی کہ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر کے بروج تک ہے، اور طوال مفصل جو پڑھی جائے گی یہ فجر کی فرض نماز اور ظہر کی فرض نماز میں، اور اوساط مفصل جس کی مقدار سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک ہے یہ پڑھی جائے گی عصر اور عشاء کی نماز میں. اور قصار مفصل جو سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک ہے یہ مغرب کی نماز میں پڑھی جائے گی. مستحسن طریقہ یہ ہے. البتہ جب انسان کسی ضرورت کے تحت ہو تو ایسی صورت میں ضرورت میں بقدر ضرورت ہی پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے اتنا پڑھ کر کے ہی اپنی نماز کو وہ مکمل کر لیں. عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی. اگر آپ کو آج کے سبق میں کسی قسم کی کوئی دشواری ہو، کوئی آپ کا اعتراض ہو تو کامنٹس باکس میں اسے ضرور لکھیں. انشاءاللہ اس کے جواب دیے جانے کی کوشش کی جائے گی.